محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اویس کرنی علیہ الرحمہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اور اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت کو نہ جائے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینہ مبارک تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں وہ گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی سفارش کرو۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیع اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ جب بھی تم دونوں کی اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت ضرور کروانا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کرن کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو اویس کرنی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب عطا ہوا تھا۔ آپ امت محمدیہ میں عاشقوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں قیامت کے روز 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ حالت عشق میں ان کی خلوت نشینی اور مخلوق سے روپوشی وہاں بھی برقرار رہے۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا اویس کرنی کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اویس کرنی کے خاندان والے آپ کو مجنون سمجھتے، اور آپ کے خاندان والوں نے آپ کے لیے آپ نے گھروں کے قریب ایک کمرہ بنایا ہوا تھا۔ 2 سال گزر جاتے لیکن گھر والے آپ کی طرف توجہ نہ دیتے، نہ ہی آپ کی خبر گیری کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گزر بسر اس طرح کرتے کہ کھجور کی گٹھلیاں چنتے، شام کو انہیں بیچتے، اور ان کے بدلے میں جو کھجوریں ملتی انہیں افطاری کے لیے رکھ لیتے اور انہیں کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان والوں کے اونٹ چرایا کرتے، اس سے جو مزدوری ملتی اس سے اپنی گزر بسر کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت جنگلوں میں گزرتا تھا، وہیں اللہ پاک کو یاد کرتے وہ عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اویس کے بارے میں ارشاد فرمانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکیں۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے لوگو کھڑے ہو جاؤ۔ حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ باقی سب لوگ بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے قبیلہ کرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ایک شخص کے علاوہ باقی سب لوگ بیٹھ گئے۔ یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ قبیلہ کرن کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، میں کرن کا ہی رہنے والا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا آپ اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ حضور، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس اویس کرنی کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں احمق مشہور ہے، وہ اس لائق کہاں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق استفسار فرمائیں، وہ تو پاگل و مجنون ہے۔
اس کی یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور ارشاد فرمایا، میں اس پر نہیں بلکہ تم پر رو رہا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اویس کرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ تیرا وہ بھتیجا کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت مولا علی المرتضیٰ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ اے شخص، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بھی بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں۔ اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے وہ سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ نے میرا حال تو منکشف کر دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ سن کر جواب دیا کہ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی باادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران ملاقات آپ کی ظاہری حالت انتہائی خستہ دیکھ کر خواہش کی کہ آپ ذرا اسی جگہ ٹھہریں، میں آپ کے لیے کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دے دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر جو آپ کا جی چاہے لے آئیے، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کو چرانے کے لیے یہ کچھ درہم دیے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنا دورہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ کاش مجھ سے کوئی ایسی سوکھی روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں خلافت خرید لے۔
پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، جب مجھے جنگ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا کہ شاید اس کی بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، تو میں نے دوسرا دانت بھی توڑ ڈالا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ چکا تو مجھے سکون نصیب ہو گیا۔ یہ بات سن کر دونوں صحابہ پر عجیب رکت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عاشق ظاہری دیدار اور صحبت سے کیوں محروم رکھا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پہچانو، اور جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو بس اسی کو کافی سمجھو کہ وہ تمہیں پہچانتا ہے، اور یہ ہرگز آرزو دل میں نہ رکھو کہ اس کے سوا کوئی اور بھی تمہیں پہچانے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اب آپ لوگ واپس تشریف لے جائیں، قیامت قریب ہے، میں اس کے لیے کچھ تیاری کر لوں، وہاں ایک ایسا دیدار نصیب ہونے والا ہے جس سے پھر کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشق و محبت کا وہ عظیم پیکر ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور حضوری دور رہ کر بھی میسر تھی۔ فرط محبت میں جنوں کا غلبہ ہوا تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ پریشان اور خستہ حال دیکھ کر لڑکے مجنوں سمجھتے اور پتھر مارتے جن سے خون بہنے لگتا۔ ایک روز آپ رک گئے اور بچوں سے فرمانے لگے کہ مجھے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے پتھروں سے مارو۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ اویس، کیا تیرے دعوی عشق کی یہی حقیقت ہے کہ بڑے پتھروں کی تکلیف سے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ آپ یہ سن کر فرمانے لگے، میں بڑے پتھروں سے نہیں ڈرتا، بلکہ بات یہ ہے کہ ان سے خون بہنے سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں بے وضو یاد الہی نہیں کر سکتا۔ آپ ایک شب قیام میں گزارتے، دوسری شب رکوع میں اور تیسری شب سجدہ میں، اکثر دن کا وقت بھی عبادت میں گزرتا، ہمیشہ روزہ رکھتے، جب افطار کے لیے کچھ میسر نہ ہوتا تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر انہیں بیچتے اور ان کی قیمت سے چند لقموں کا سامان خرید لیتے۔ کوفہ میں آپ ایک حلقہ ذکر میں شریک ہوتے تھے۔ اسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس حلقہ میں ہمارے دلوں پر سب سے زیادہ حضرت اویس کرنی کے ذکر کا اثر ہوتا تھا۔ آپ ایک پرانے اور شکستہ مکان میں رہائش رکھتے، اکثر وقت جنگل میں گزارتے اور لوگوں سے بہت کم ملاقات فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اویس کرنی کے بارے میں کہی ہوئی حدیث مجھ تک پہنچی تو میں فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں میرے جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ کوفہ پہنچ کر میں انہیں تلاش کرتا رہا، بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے ہوئے پایا۔ جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھیں ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گرد آلود اور چہرہ انتہائی باروب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا کہ اے اویس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بھائی حرم بن حیان، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف راہ دکھائی ہے۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا، حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ نے مجھے دیکھا۔ یہ سن کر حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے علیم و خبیر پروردگار نے خبر دی ہے، اے میرے بھائی حرم بن حیان، میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض مومن اپنے بعض مومن بھائیوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور بھی رہتے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔
یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی ان کی زیارت سے میں مشرف ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھول لوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں ان لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت میں خوش ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ اے میرے بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ کے کلام سے کچھ تلاوت سنا دیجیے اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا کہ میرے رب کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ دخان کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ چند آیتیں پڑھیں پھر ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ میرے گمان کے مطابق شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے کہ اے ابن حیان، تیرا باپ فوت ہو چکا، عنقریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ جہنم میں۔ اے ابن حیان، تیرا باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور تیری ماں حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے جا چکے۔ حضرات انبیاء کرام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے زہری پردہ فرما چکے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی انتقال ہو گیا، اور میرے بھائی اور دوست خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا بھی وصال ہو گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ حضور، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق تو ابھی حیات ہیں، ان کا ابھی وصال نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ عنقریب میں اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا اور آہستہ آہستہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ پھر فرمایا کہ میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اللہ پاک کے تمام احکامات آ چکے۔ تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اپنے دل کو دنیا میں نہ الجھانا، اور جب تو یہاں سے اپنی قوم کے پاس جائے تو انہیں عذاب آخرت سے خوب ڈرانا اور تمام لوگوں کا خیر خواہ بن کر رہنا اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ ہونا۔ اگر تو مسلمانوں کی بڑی جماعت سے جدا ہو گیا تو دین سے جدا ہو جائے گا، تجھے معلوم بھی نہ ہوگا اور تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو میرے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، حرم بن حیان کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ یا اللہ، مجھے جنت میں اس کی پہچان کرا دینا اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا۔ اے اللہ، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرما اور اسے تھوڑی ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہماری طرف سے اسے خوب بھلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اے ابن حیان، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور خوب برکت ہو، آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا، جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں، بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا، اگرچہ تم مجھے نہ دیکھو گے اور میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا۔ میرے بھائی، تو مجھے یاد رکھنا، میں تجھے یاد رکھوں گا، میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اب تو اس سمت چلا جا اور میں دوسری سمت چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چل دیے۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دور تک آپ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ مل سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی خبر دیتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے ہفتے میں
ایک دو مرتبہ خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا آج کا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔